فقیر لڑکی اور با اثر بیٹے کی سچی محبت۔ گجرات کے ایک بڑے علاقے میں رانا سجاد کا نام شہر کے ہر محلے میں معروف تھا۔ وہ نہ صرف ایک ذمہ دار بلکہ ایک با اثر سیاستدان بھی تھا۔ اس کا محلے کے وسط میں شان و شوکت سے کھڑا تھا اور اس کے آس پاس کی زمینیں بے حد وسیع تھیں۔ اکثر زمینیں خالی رہتی تھیں اور رانا سجاد کے محل کے تقریبات میں لوگ دور دور سے آتے تھے۔ شادی بیاہ کے فنکشنز ہوں یا محلے میں کوئی اہم تقریب، رانا سجاد کا محل ہمیشہ روشنی اور خوشیوں سے بھرا رہتا۔ ایک دن رانا سجاد نے اپنے خالی پڑے زمینوں میں کچھ فقیروں کو بلایا۔ ان کے لیے چند جھونپڑیاں بنائی گئی تاکہ وہ عارضی طور پر وہاں رہ سکے اور زندگی گزار سکیں۔ رانا سجاد نے خود کچھ نہ کہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ فقیر اپنی خیموں سے چلے جائیں گے۔ چند دن کے بعد واقعی وہ فقیر واپس چلے گئے اور خالی زمینوں پر دوبارہ سکوت چھا گیا۔ ان فقیروں کے درمیان کچھ لڑکیاں بھی تھیں جو اپنی خوبصورتی کے باعث کسی امیر گھرانے کی دلہن کے لیے موزوں لگتی تھی۔ ان میں سب سے نمایاں لڑکی رانی فقیرنی تھی۔ رانی فقیرنی کی جوانی اور حسن کی مثالیں محلے میں مشہور تھیں۔ وہ نہ صرف خوبصورت بلکہ ذہین اور سمجھدار بھی تھی۔ ہر کوئی جو اسے دیکھتا دل سے اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس دوران رانا سجاد کا بیٹا رانا جاوید جو اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ہفتے میں کچھ دن اپنے گھر آتا اور دوبارہ تعلیم کے لیے واپس چلا جاتا۔ ایک دن جب رانا جاوید نے رانی فقیرنی کو پہلی بار دیکھا تو وہ دل ہی دل میں اس کے حسن کا گرویدہ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں، بات کرنے کا انداز اور معصومیت نے رانا جاوید کے دل کو چیر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایسی لڑکی کے ساتھ تعلق بنانا اس کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ رانی فقیرنی ایک فقیر کے گھر کی ہے، لیکن اللہ کے فیصلے اس سے بڑھ کر ہیں۔ رانا جاوید نے فیصلہ کیا کہ وہ رانی فقیرنی سے اپنی محبت کا اظہار کرے گا، چاہے والدین کچھ بھی کہیں۔ وہ روزانہ رانی فقیرنی کی جھونپڑی کے قریب جاتا اور ان کی بات چیت اور قربت میں دن گزارتا۔ رانی فقیرنی نے بھی محسوس کیا کہ رانا جاوید اس کے قریب ہے اور دل سے اس کی طرف میل ہو رہا ہے، لیکن وہ خبردار تھی کہ اس کے والدین کسی فقیر لڑکی کے ساتھ شادی نہیں مانیں گے اور نہ ہی رانی فقیرنی اپنی عزت بیچنا چاہتی تھی۔ ایک دن رانا جاوید نے صاف دل سے رانی فقیرنی سے کہا، میرا دل تم پر آ گیا ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم راضی ہو؟ رانی فقیرنی نے سوچ کر جواب دیا، میں راضی ہوں، لیکن میرے والدین کبھی نہیں مانیں گے اور میں اپنی عزت کے لیے ہر چیز سنبھال سکتی ہوں۔ رانا جاوید کے لیے یہ سننا خوشی کا لمحہ تھا، کیونکہ اس نے سمجھ لیا کہ رانی فقیرنی بھی دل سے اس کے قریب ہے اور دونوں کے درمیان محبت کے جذبات مضبوط ہو چکے تھے۔ رانا جاوید اور رانی فقیرنی کے درمیان محبت کا سلسلہ دن بدن مضبوط ہوتا گیا۔ رانی فقیرنی کی ذہانت، نزاکت اور حسن نے رانا جاوید کے دل کو مکمل طور پر جکڑ لیا تھا۔ وہ روزانہ جھونپڑی کے قریب آتا اور رانی کے ساتھ وقت گزارتا، باتیں کرتا اور کبھی کبھار چھوٹے چھوٹے تحائف بھی لے آتا۔ رانی فقیرنی بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کا دل بھی رانا جاوید کے لیے دھڑک رہا ہے، لیکن وہ خبردار تھی کہ کوئی ان کی عزت یا شہرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ ایک دن رانا جاوید نے رانی فقیرنی کو صاف دل سے بتایا، میں تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں اور تمہارے بغیر میں سکون محسوس نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری دل کی رانی بنو۔ رانی فقیرنی نے سر ہلایا اور کہا، اگر تم واقعی چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن ہمیں صبر اور حکمت کے ساتھ قدم بڑھانا ہوگا۔ میرے والدین کبھی بھی فقیر لڑکی کے ساتھ شادی نہیں مانیں گے اور میں اپنی عزت کو بیچنا نہیں چاہتی۔ رانا جاوید نے فیصلہ کیا کہ وہ رانی فقیرنی سے شادی کے لیے والدین سے بات کرے گا، چاہے کتنی بھی مشکلات آئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رانی فقیرنی کے بغیر زندگی گزارتا ہے تو دل ہمیشہ اداس رہے گا۔ اس نے اپنی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے رانی فقیرنی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف اور سہولتیں بھی بھیجنا شروع کیں، جیسے کھانے کے سامان، کپڑے اور دیگر چیزیں، تاکہ وہ محسوس کرے کہ رانا جاوید واقعی اس کے لیے فکر مند ہے۔ لیکن رانی فقیرنی کی آنکھیں
اس کے دل کی صفائی اور وہ معصومیت جو ہر دن بڑھتی جا رہی تھی رانا جاوید کو اور زیادہ دیوانہ کر رہی تھی۔ وہ روزانہ سوچتا کہ یہ محبت اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسے ہر صورت میں اس کا تحفظ کرنا ہے۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ رانا جاوید جو ایک بڑے محل اور بااثر گھرانے کا بیٹا ہے روزانہ فقیر لڑکی کی جھونپڑی کے قریب آتا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ایک دن رانی فقیرنی نے کہا، جاوید، میرے والدین کبھی بھی ہمارے تعلق کو قبول نہیں کریں گے، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم صبر کریں گے اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ رانا جاوید نے اس کی بات پر دل سے سر ہلایا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ہم اپنی محبت کو ہر قیمت پر بچائیں گے۔ اس دوران رانا جاوید کے والدین کو بھی معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا روزانہ رانی فقیرنی کی جھونپڑی کے پاس جاتا ہے۔ پہلے وہ ناراض ہوئے، لیکن رانا جاوید کے حوصلے اور محبت کے عزم نے ان کے دلوں میں حیرت پیدا کی۔ وہ سوچنے لگے کہ شاید یہ محبت صرف وقتی نہیں بلکہ سچی اور دل سے ہے۔ اسی عرصے میں رانی فقیرنی نے بھی رانا جاوید کو بتایا کہ اس کے والدین اگر کبھی شادی کے لیے مانیں گے تو وہ خوشی خوشی ان کے ساتھ ہوگی، لیکن اس وقت تک وہ اپنی عزت اور وقار کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ رانا جاوید نے وعدہ کیا کہ وہ ہر قیمت پر اس کی عزت کا محافظ رہے گا اور اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ محبت اور جذبات کا یہ سلسلہ دن بدن مضبوط ہوتا گیا۔ ہر دن رانی فقیرنی اور رانا جاوید کے درمیان نئی امیدیں اور نئے خواب جنم لینے لگے۔ یہ محبت صرف ایک دل کی خواہش نہیں بلکہ ایک مضبوط عہد بن گئی تھی کہ وہ ہر قیمت پر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ رانا جاوید اور رانی فقیرنی کے درمیان محبت کا سلسلہ دن با دن مضبوط ہوتا گیا۔ ہر ملاقات میں رانی فقیرنی کی معصومیت اور حسن رانا جاوید کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ روزانہ جھونپڑی کے قریب آتا، باتیں کرتا اور چھوٹے چھوٹے تحائف لے کر آتا تاکہ رانی محسوس کرے کہ وہ اس کے لیے فکر مند ہے۔ رانی فقیرنی بھی دل میں رانا جاوید کی محبت سے متاثر ہو رہی تھی، لیکن اسے خوف تھا کہ اگر والدین کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی اس تعلق کو قبول نہیں کریں گے۔ رانا جاوید نے ہمت کر کے رانی فقیرنی کے والدین سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن وہ اپنے والدین کے سامنے آیا اور کہا، میں رانی فقیرنی سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ میری زندگی کی ساتھی بنے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ فقیر خاندان سے ہے، لیکن میں اس کی عزت اور وقار کا ہر حال میں محافظ رہوں گا۔ رانی فقیرنی کے والدین ابتدا میں حیران ہوئے اور سخت ناراض بھی ہوئے، لیکن رانا جاوید کی پختہ نیت اور محبت کی شدت نے ان کے دل میں اثر ڈال دیا۔ رانا جاوید نے والدین کو بتایا کہ وہ رانی فقیرنی کے لیے روزانہ جھونپڑی کے قریب آتا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا اور ہر لمحہ اس کی عزت کا خیال رکھتا۔ والدین نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف دل کی خواہش نہیں بلکہ سچی اور خالص ہے۔ رانی فقیرنی کے والدین نے سوچا کہ شاید اللہ نے انہیں ایک امتحان دیا ہے اور اب ان کے بچوں کی خوشی سب سے اہم ہے۔ ایک دن رانی فقیرنی کے والدین نے رانا جاوید کے والدین سے ملاقات کی اور بات چیت کے بعد راضی ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ رانا جاوید اور رانی فقیرنی کی محبت خالص اور سچی ہے۔ ہم خوش ہیں کہ ہمارے بچوں نے ایک دوسرے کے لیے دل سے سوچا ہے۔ رانا جاوید اور رانی فقیرنی کے دل خوشی سے بھر گئے۔ وہ جان گئے کہ اب ان کی محبت کے راستے کھل گئے ہیں اور والدین کی ناراضگی کی بات کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ رانا جاوید نے رانی فقیرنی کو دل کی گہرائیوں سے کہا، اب ہمارے درمیان کوئی چیز نہیں آئے گی، تم میری زندگی کی رانی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ رانی فقیرنی نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور اب ہمیں ہر مشکل کا سامنا ایک ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد رانا جاوید اور رانی فقیرنی کی محبت ایک مضبوط عہد بن گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہر لمحہ اپنی محبت اور وفاداری ثابت کرتے۔ ہر روز جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اعتماد اور محبت بڑھتی جاتی۔ یہ سلسلہ صرف دل کی خواہش نہیں بلکہ ایک مضبوط وعدہ بن گیا تھا۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ محبت اب والدین کی ناراضگی کے بعد اور بھی مضبوط ہو گئی۔ محلے والے بھی حیران تھے کہ رانا جاوید جو ایک بڑے محل اور بااثر گھرانے کا بیٹا ہے، فقیر لڑکی کے ساتھ اپنی محبت کو اتنی حفاظت سے نبھا رہا ہے۔
رانی فقیرنی کے والدین بھی خوش تھے کہ ان کی بیٹی اب ایک مضبوط، مہربان اور بااثر خاندان کی زندگی میں داخل ہو رہی ہے۔ لیکن عزت اور وقار کے ساتھ رانا جاوید نے جب اپنے والد رانا سجاد کو بتایا کہ وہ رانی فقیرنی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو رانا سجاد شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا بیٹا فقیر لڑکی کے ساتھ شادی کرے؟ یہ ہمارے خاندان کی عزت اور رتبے کے خلاف ہے۔ رانا سجاد کی ناراضگی اور سختی نے رانا جاوید کے دل کو توڑ دیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ رانا جاوید جانتا تھا کہ اگر وہ والد کے سامنے پیچھے ہٹ گیا تو رانی فقیرنی کی عزت اور ان کے درمیان محبت ختم ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خواب اور محبت کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ وہ اسلام آباد واپس چلا گیا تاکہ اپنی تعلیم مکمل کرے اور ڈاکٹر بن کر مضبوطی کے ساتھ واپس آئے۔ رانی فقیرنی نے بھی وعدہ کیا کہ وہ صبر اور وفاداری سے اس کا انتظار کرے گی۔ اس دوران رانا سجاد نے محل سے فقیروں کو نکال دیا تاکہ کوئی رکاوٹ نہ رہے اور اپنے خاندان کی رتی برابر عزت کو بچا سکے۔ لیکن اس کے باوجود رانا جاوید اور رانی فقیرنی کے دلوں میں محبت کے جذبات کبھی کم نہ ہوئے۔ ہر دن رانا جاوید اسلام آباد میں پڑھائی کرتا اور دل میں رانی کے لیے محبت کے دیے کو روشن رکھتا۔ رانی فقیرنی بھی اپنی جھونپڑی میں صبر اور انتظار کی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اللہ کی مرضی سے ہی اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس نے رانا جاوید سے وعدہ کیا کہ وہ اپنا نمبر اور رابطہ محفوظ رکھے گی تاکہ جب وہ ڈاکٹر بن کر آئے تو شادی کے لیے تیار ہو۔ ہر دن، ہر لمحہ اس کے دل میں رانا جاوید کی یاد زندہ رہتی اور وہ اپنی محبت کو دل میں محفوظ رکھتی۔ چند ماہ بعد رانا جاوید نے اسلام آباد میں اپنی تعلیم مکمل کی اور ڈاکٹر بن گیا۔ اس نے فوراً رانی فقیرنی سے رابطہ کیا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی محبت کو قانونی طور پر مکمل کریں۔ میں تمہیں کورٹ لے جا رہا ہوں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ رانی فقیرنی نے مسکرا کر کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اللہ نے ہماری محبت کو صبر اور وفاداری کے ذریعے مضبوط کیا ہے۔ کورٹ میں رانا جاوید اور رانی فقیرنی کی شادی ہوئی اور یہ لمحہ دونوں کے لیے خوشی، جذبات اور محبت کا عروج تھا۔ رانی فقیرنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن خوشی کے اور رانا جاوید کے چہرے پر سکون اور خوشی کی روشنی تھی۔ والدین بھی اس دن خوشی سے بھر گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ محبت، صبر اور ایمان کی قوت نے سب رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ اب رانی فقیرنی محلے کی چھوٹی جھونپڑی کی زندگی سے نکل کر رانا جاوید کے ساتھ اپنے نئے گھر میں داخل ہو گئی۔ ان دونوں کی زندگی نہ صرف محبت سے بھری ہوئی تھی بلکہ ایمان، صبر اور حوصلے کی بھی مثال بن گئی۔ محلے والے حیران تھے کہ فقیر لڑکی نے ایک امیر اور بااثر خاندان کی زندگی میں کیسے اپنی جگہ بنائی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ صبر، وفاداری اور ایمان کی بھی ہے۔ رانا جاوید اور رانی فقیرنی نے ثابت کیا کہ سچی محبت ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے والدین پہلے نہ مانیں اور چاہے حالات سب کے خلاف ہوں۔ اللہ کی مرضی اور دل کی پاکیزگی نے ان کی زندگی کو خوشبو سے بھر دیا۔